ایک ہمارے ویور پوچھتے ہیں کہ واش روم میں وضو کی جگہ ہے، وہاں جا کر وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ، بلکہ بکثرت جگہوں پہ واش روم جو ہوتا ہے اس میں بیسن لگا ہوتا ہے نا، واش بیسن ہوتا ہے، واش بیسن پر وضو کیا جاتا ہے۔ اب ٹوائلٹ جو ہے، کموڈ یا فلش سسٹم، یہ بھی وہیں پر ہے، اور یہاں سائڈ کے اندر جو ہے نا واش بیسن لگا ہوا، اگر اس پہ وضو کریں تو بسم اللہ شریف اور جو وضو کے دوران دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ جو اس طریقے کا کمبائن واش روم اور ٹوائلٹ ہوتا ہے، یہاں پر بسم اللہ شریف اور اذکار نہیں پڑھنے چاہیے، کیونکہ وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے، اور وہ ساتھ میں متصل وہ ناپاکی کی جگہ بھی ہے، وہ ٹوائلٹ ہے، وہ جو ہے نا کموڈ ہے، فلش ہے، تو وہاں پر بسم اللہ اذکار دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ باہر بسم اللہ شریف پڑھ کے اندر جائیں اور پھر جا کے وضو کریں، اور بعد کی جو دعا ہے وہ باہر آ کے پڑھیں۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو واش روم اس طرح کا ہے کہ وہاں واش بیسن بھی ہے اور ساتھ میں کموڈ یا فلش بھی ہے، تو اس کے درمیان میں دیوار ہو، خواہ وہ لکڑی کی دیوار ہو یا وہ سیمنٹ کی دیوار ہو یا وہ کسی اس طرح کے ہارڈ سٹف کی دیوار ہو، کہ جس کی وجہ سے حقیقت میں وہ دو حصوں میں تبدیل ہو جائے، تو اب یہاں پر جو ٹوائلٹ کا حصہ ہے وہ جدا ہو گیا، جو واش بیسن کا حصہ ہے وہ جدا ہو گیا۔ اب اگر یہاں پر وضو کرے تو یہاں پر دعائیں پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، سارے اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہوتا کیا ہے، اکثر و بیشتر چونکہ کمبائن ہوتا ہے، اب لوگ اندر جا کے اوراد و وظائف پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اندر پڑھ نہیں سکتے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوراد و وظائف سے محروم ہو جاتے، دعاؤں سے محروم ہو جاتے، بسم اللہ پڑھنے سے محروم ہو جاتے، تو یہ ایک محرومی کی چیز ہے، ثواب سے محرومی کی چیز۔ تو امیر اہل سنت نے کیا کیا کہ آپ نے جو آپ کا اس طرح واش روم ہے اس کو اسی طرح تقسیم کیا ہوا ہے کہ اس میں جو ٹوائلٹ کا حصہ ہے وہ جدا ہے اور وہاں پر پارٹیشن ہے، اور جو وضو کا ایریا ہے وہ جدا ہے اور وہاں پر وضو کیا جاتا ہے۔ تو یہ اور بھی میں نے اپنے دعوت اسلامی کے چند مبلغین کے یہاں دیکھا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، تاکہ دعائیں پڑھی جا سکے، بسم اللہ شریف پڑھی جا سکے، اوراد و وظائف پڑھی جا سکے۔